الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، پچھلی مرتبہ ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کیا تھا کہ علماء حق کیوں نہیں قبول کرتے۔ آج ایک بہت ہی اہم مضمون کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں ہے، اس پر گفتگو کروں گا۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ہے، پھر 2 آیتوں میں انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، اس کے بعد 18 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ نے مومن اور کافر سے زیادہ منافق کا بیان کیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو منافقین کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ نہ جاننے کی حالت میں خطرہ ہے کہ کہیں ہم منافقت کا شکار نہ ہو جائیں۔ منافقت کا کچھ حصہ تو سب میں ہوتا ہے۔ ایمان جتنا بڑھتا جاتا ہے، منافقت اتنا ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ ایمان جتنا گھٹتا ہے، منافقت والا حصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن نے منافقت کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے پہچاننے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ میں مثال کے طور پر قرآن مقدس کی ایک آیت رکھ رہا ہوں، اس پر غور کریں اور اپنے کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ سورہ حج آیت نمبر 11 میں اللہ نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جسے سن کر ہر ایمان والا لرز جائے گا اور پوری زندگی اپنے کو بچانے میں لگ جائے گا، اور جو ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہوگا اس کے لیے جیسے کوئی بات ہی نہیں، سن کر ایسے منہ موڑ لے گا جیسے یہ بات کسی اور سے کہی جا رہی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور لوگوں میں کوئی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچا تو وہ اس عبادت پر قائم ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر گیا۔ اس نے دنیا بھی کھو دیا اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک آدمی وہ ہے جو دین کو کامل صداقت کے طور پر دریافت کرتا ہے، دین اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے چھا جاتا ہے، وہ کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی نظر میں ہر دوسری چیز سیکنڈری چیز بن جاتی ہے۔ یہی آدمی اللہ کی نظر میں سچا مومن ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو بس اوپری جذبے سے دین کو مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حقیقی دلچسپیاں اپنے مفادات سے وابستہ ہوتی ہیں، البتہ سطحی تاثر کے تحت اپنے آپ کو دین سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ ان کی یہ وابستگی صرف اس وقت تک کے لیے ہوتی ہے جب تک دین کو اختیار کرنے سے انہیں کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو رہا ہو، ان کے مفادات پر اس سے کوئی زد نہ پڑتی ہو۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا دین اور مفادات دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، وہ فوراً ذاتی مفاد کو پکڑ لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کی صفت قرآن کے اندر بہت ہی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ آیت نمبر 53 اور 56 میں فرمایا، کہو تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور وہ اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ و رسول کا انکار کیا۔ اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو گرانی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ۔ ان کے مال و اولاد کو کچھ اہمیت نہ دو،
اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالے کہ وہ کافر ہوں۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں یا کوئی کھوہ میں گھس بیٹھنے کی جگہ ہو تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ میں یہ صورت پیش آئی کہ عمومی طور پر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان میں اکثریت مخلص کی ہے، اہل ایمان کی ہے، لیکن ایک تعداد وہ تھی جس نے وقت کی فضا کا ساتھ دیتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے اندر وہ کامل سپردگی پیدا نہیں ہوئی تھی جو حقیقی ایمان اور اللہ سے سچے تعلق کا تقاضا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ منافقین زیادہ تر مدینہ کے مالدار لوگ تھے۔ یہ لوگ اسلام کے بے ضرر احکام کی تعمیل تو کسی نہ کسی طرح کر لیتے تھے، لیکن اسلام کے جن تقاضوں کو اختیار کرنے میں قربانی کی سطح پر مومن بننے کا سوال ہو، اسے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یاد رکھنا، قربانی والے اسلام سے پیچھے رہنے والے کی نماز روزہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ سب بے قیمت کر دیتا ہے۔ مسجد کی عبادت کا بہت گہرا تعلق مسجد کے باہر کی عبادت سے ہے۔ اگر مسجد سے باہر آدمی کی زندگی حقیقی دین سے خالی ہو تو مسجد کے اندر بھی اس کی زندگی حقیقی دین سے خالی ہوگی، اور بے روح عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ سچے عمل کو قبول کرتا ہے، نہ کہ جھوٹے عمل کو۔ کسی آدمی کے پاس دولت کی رونقیں ہوں اور آدمیوں کی بھیڑ اس کے آس پاس دکھائی دیتی ہو تو نہ سمجھ لوگ اس کو رشک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگ سب سے زیادہ بدقسمت لوگ ہیں۔ عام طور پر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مال و جاہ ان کے لیے ایسے بندھن بن جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی طرف کامل طور پر نہیں بڑھ پاتے۔ وہ اللہ کو بھول کر اسی میں مست رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور بے رحمی کے ساتھ موت ان کو ان کے مال و جاہ سے الگ کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ ظاہری دینداری کے باوجود اللہ اور آخرت کو اس طرح بھولے رہتے ہیں جیسے ان کے نزدیک اللہ اور آخرت کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ ایسے لوگ اپنے ظاہری اسلام کی بنا پر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب۔ اللہ کے ساتھ کامل وابستگی ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے عمل میں قیمت پیدا ہوتی ہے۔ کامل وابستگی کے بغیر جو عمل کیا جائے وہ آخرت میں اسی طرح بے قیمت ہو جائے گا جیسے روح کے بغیر کوئی جسم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 44 و 45 میں اللہ نے وہ بات بتا دیا جس میں 2-4 کی طرح صاف ہو گیا کہ سچا مسلمان کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ فرمایا، جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں۔ اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ منافق وہ ہے جو دین کے نفع بخش یا بے ضرر اور نمائشی پہلوؤں میں آگے رہے، لیکن جب اس کے مفاد پر زد آئے تو پیچھے ہٹ جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں فرمایا، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک میں نہ پڑے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہی سچے لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین سے تعلق کے 2 درجے ہیں، ایک یہ کہ دین سے تمام وفاداریاں وابستہ ہو جائیں اور آدمی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے،
منافق وہ ہے جس کی حقیقی دلچسپیاں کہیں اور اٹکی ہوئی ہوں اور اوپری طور پر دین کا اقرار کر لے۔ منافق کا حال یہ ہوتا ہے، نمائشی دینداری میں بہت آگے دکھائی دیتا ہے، حقیقی دین سے دور رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے منافق۔ کون محفوظ سمجھتا ہے؟ منافق۔ مومن ہمیشہ خوف میں رہتا ہے۔ اس پر ایک عجیب بات یاد آ گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوئم ہیں اور جن کی تائید میں 22 مقام پر قرآن کی آیتیں اتری، جن کو دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی خبر دی تھی، وہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ پیغمبر نے فرمایا نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا ہے۔ تو وہ اس قدر اپنے ایمان کے بارے میں خوف زدہ تھے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہے جاتے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ حذیفہ، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو لسٹ تمہیں بتائی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ آج کسی کو ٹی بی نہیں ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ ٹی بی نہ ہوگی؟ تو حقیقی ایمان والا تو ہمیشہ اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور مسلم شریف میں مزید یہ ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا روزے رکھتا ہو۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے، عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ چاروں ہوگی وہ پکا منافق ہے۔ جس میں اس میں سے ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت کم ہوئی، چاروں ہیں تو 100% منافق، ایک ہے تو 25% منافق، 2 ہے تو 50% منافق، 3 ہے تو 75% منافق۔ آخری بات، جنت کی قیمت یہ ہے کہ منافقت سے نکل کر اللہ کی ماتحتی میں زندگی جینے لگیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ماتحتی میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔